بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میں ڈاکٹر عرفان علی ود مائی چینل گارڈننگ اینڈ فارمنگ ٹیکنیکس ود ڈاکٹر عرفان علی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. سامعین، امید کرتا ہوں کہ اس چینل سے آپ کو لرننگ کے مواقع مل رہے ہوں گے. میری کوشش ہے کہ اس چینل سے جو ایشوز ہیں ہمارے ان کو ٹیکل کیا جائے ریئل سینس میں، یعنی سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہم مختلف ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکیں. تو اس سلسلے میں جو اس دفعہ ایشو ہے، کیونکہ یہ سیزن ابھی سٹارٹ ہے فروٹس کا، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انگور کی بیماریاں اور ان کا بندوبست کہہ لیں یا ان کی مینجمنٹ کہہ لیں. اس پہ آج کا جو ہوگا وہ ہمارا ٹاپک ہے. سامعین، اس سلسلے میں میری کوشش یہ ہوگی کہ اس سلسلے میں مختلف بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ ہم مختلف ویڈیوز بنائیں، ایک کمپریہنسو ویڈیو بنائیں ہر بیماری کے اوپر، تاکہ جو فارمرز ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائی جائیں. کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر ساری چیزوں کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ ویڈیو غیر ضروری طور پر طوالت اختیار کر لیتی ہے، بلکہ اس سے کافی سارے فارمرز جو ہیں، کسان حضرات جو ہیں، وہ چیزوں کو گریب نہیں کر پا رہے ہوتے، سیکھ نہیں رہے ہوتے. تو اس سلسلے میں آج جو تھا وہ ہمارا ایک جرنل سا جو تھا وہ ویڈیو ہوگی، جس کے اوپر ہم ڈیزیز کے بارے میں جسٹ بریف سا بتائیں گے کہ ان کو کیسے کنٹرول کرنا بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ہر ویڈیو پہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک جو ہے وہ لیکچر دیں. تو سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ انگور جو ہے وہ ہمارے کنٹری میں اسپیشلی اور جو پنجاب ہے اس میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بہت تیزی سے پھیلنے سے اس کے کافی سارے فارمرز کو جو ہے وہ فائنینشلی فائدہ بھی ہوا ہے، اور اس میں کافی سارے ایشوز بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اس میں جو بہت سارے ایشوز ہیں وہ ہم ود دا پیس آف ٹائم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ایشو ہے وہ ڈیزیز کا ہے. تو ابھی جو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے ہمارے فارمرز کو کہ ان کو ڈیزیز کی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پہچان ہی نہیں ہے کہ انگور کے اوپر جو ہے وہ بیماری آئی ہے یا نہیں آئی. تو اس کو ان کو پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے تو کون سی ہے. وہ اسی طرح سے جو ہے وہ پیسٹی کمپنی کے پاس جاتے ہیں، وہ مختلف ان کو ہٹ اینڈ ٹرائل والا حساب ہے کہ وہ ان کو فنجی سائڈز دیتے ہیں، پیسٹی دیتے ہیں، وہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں، چل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں چلے تو دوسری اس سے فنجی سائڈ جو ہے وہ لیں. اس طرح سے ان کا کنٹینیو رہتا ہے. تو فرسٹ آف آل تو ان کو بیماری کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیزیز ہے. سیکنڈلی، اگر ان کو پتہ چل جائے تو ان کو پراپر کیور کا نہیں پتہ، اور اگر کیور کا بھی پتہ چل جائے تو پراپر ٹائمنگ کا نہیں پتہ. کیونکہ انگور جو ہے وہ پھل ہے کہ جس کا ہم عموماً چھلکا اتار کے نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ چھلکے سمیت استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس کے اوپر جتنے زیادہ ریزیڈول افیکٹ ہوں گے پیسٹی سائڈس کے، اتنا ہی زیادہ جو ہے یہ پھل جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا کنٹرول کیسے ہے. اس میں ہم اس کو ادویاتی طریقے سے بھی بتائیں گے، یعنی زہروں کے ذریعے، اور کوشش کریں گے کہ ایسے طریقے بھی ہم استعمال کریں یا اس میں سیکھیں کہ جس سے بغیر ادویاتی طریقے کے ہم جو ہے وہ اس کو بیماری کو کنٹرول کر لیں. تو سامعین، اس میں اس طرح سے ہے کہ انگور پر ایک نہیں بلکہ متعدد بیماریاں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ بیماریاں جو ہیں جی، یہ دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ انگور کی کوالٹی اور پروڈکشن کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ مشہور ہیں. تو ان کا بروقت تدارک جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ معاشی نقصان سے بچا جا سکے. اس سلسلے میں ایک اور بھی چیز تھوڑی سی میں کلیئر کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے پلانٹ کے اوپر جو چیز آ رہی ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہی ہو. اس میں کافی سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ بیماری کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اس طرح پہلے بتایا کہ انگور کی فصل ابھی نئی فصل ہے، اس میں کافی ساری چیزیں فارمرز کو نہیں پتا، بٹ کافی ساری چیزیں ابھی سائنٹسٹ کے لیے یا ایکسٹینشن ورکرز کے لیے بھی کافی اس میں نئی ہیں. تو اس لیے
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو کاز ہوتی ہے وہ ڈیزیز نہیں ہوتی، وہ پیتھوجن نہیں ہوتا، وہ جرثومہ نہیں ہوتا، بلکہ سم تھنگ ایلس، اس میں کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. تو ہماری اس میں یہ کوشش ہوگی کہ ہم جب ڈیزیز کو ڈسکس کریں تو ہم اس ڈیزیز کی سمٹمز کو یا نشانیوں کو ہم اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ کسی اور چیز کے ساتھ ریزیمبل کرتی ہے یا ملتی ہے تو ہم اس کو دونوں کو اس کا جو ڈفرینس ہوگا ہم اس لیکچر میں واضح کر دیں گے. دوسرا کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں اس بیماری کو جب وہ بیماری آ جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ جلد سے جلد کنٹرول کریں، تاکہ پھل پکنے تک سے پہلے یا پھل کے رنگ تبدیل کرنے سے پہلے ہم اس بیماری کو کنٹرول کر لیں، تاکہ پھل کے اوپر جو زہروں کے اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوں، تاکہ اگر ہم لوکل منڈی میں بھی اور ایون فیوچر میں اللہ کرے کہ ایکسپورٹ کا بھی کوئی اس طرح سے ہو تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہمارا پھل جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم باقی سارے وہ عناصر بھی پڑھتے جائیں گے یا دیکھتے جائیں گے جو کہ غیر، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ غیر یا زہروں کے بغیر اس کو جو ہے وہ بیماری کو کنٹرول کریں گے. ٹیکنیک کو یا اس ترتیب کو جس میں ہم جو ہے وہ زہروں کے استعمال سے پہلے باقی سارے عوامل جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ڈیزیز کو روکا جا سکے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ یا انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ، یعنی ایسا مربوط نظام جس کے ذریعے بیماری کو حتی الامکان زہروں کے بغیر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تاہم اگر اس میں ضرورت پڑے تو ہم مناسب زہروں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیزیز کو روک لیں. تو سامعین، اس میں کچھ جو ہے وہ میں باتیں ذکر کرتا ہوں جس سے ہم جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم ڈیزیز کے ساتھ ہمارا جو سامنا ہے وہ کم سے کم کرنا پڑ سکے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سائٹ سلیکشن، یعنی جگہ کا انتخاب. جب آپ باغ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کی پھل کی کوالٹی اور پیداوار کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی مناسب جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں جگہ کے انتخاب کے سلسلے میں جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسی زمین جہاں پہ نمی بہت زیادہ ہو اور ہوا کا گزر کم سے کم ہو، اس کے ساتھ ساتھ ایسی زمین کہ جس کا نکاسی کا نظام جو ہے وہ اچھا نہ ہو، ایسی زمین کے انتخاب کرنے سے حتی الامکان جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی زمین میں جو ہے وہ یہ جرثومے بہت تیزی سے پرورش پاتے ہیں اور ان کا کنٹرول یا تدارک مشکل ہو جاتا ہے اور بیماری کے آنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو مناسب اقسام ہیں، مناسب ورائٹیز ہیں، روٹس جو کہ ریزسٹنٹ ہیں، یعنی جو کہ مزاحم ہیں یا جو کہ سخت ہیں بیماریوں کے خلاف، یعنی ان پہ بیماریاں آسانی سے نہیں آتی، ایسی اقسام کا انتخاب جو ہے وہ آپ کریں. اس کے سلسلے میں آپ جو ہے مختلف ڈسکشن کریں اپنے ایکسٹینشن ورکرز کے ساتھ، مختلف جو پروگریسو فارمرز ہیں، ایون آپ یونیورسٹیز وغیرہ میں جا کے آپ جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ کون سی جو اقسام ہیں وہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ چل سکتی ہیں اور کون سی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوں گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انگور کے معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی یا جو بندہ باغ لگا لیتا ہے وہ نرسری بھی بنانا شروع کر دیتا ہے. تو نرسری بنانا اگرچہ کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا بنانا اتنا بھی زیادہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ باغ سٹارٹ کرے تو وہ نرسری سٹارٹ کرے. تو اس سلسلے میں جو بات نوٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ جو بیماریاں ہیں وہ نرسری سے بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. اسپیشلی ایک بیماری آتی ہے، ویسے تو میں نے پرسنلی وزٹ کر کے دیکھا ہے کہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ نرسری سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اس میں بلیک راٹ ہے، اس میں انتھریکنوز ہے، فموپسس ہے، پاؤڈری ملڈیو ہے، کیونکہ ان کو پراپر نرسری کی سینیٹیشن یا ڈیزیز مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے.
اس پہ بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک نرسری کی ڈیزیز مینجمنٹ جو ہے اس پہ یا نرسری مینجمنٹ پہ جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے. بہرحال اس لیکچر میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے فارمرز کو جو ہے وہ نرسری بنانے کا یا نرسری مینجمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, نالج نہیں ہے, انہوں نے نہ کوئی کورس کیا ہوا ہے, جسٹ وہ کٹنگ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ نرسری اسے بنا لیتے ہیں. تو دو بیماریاں میں نے, ویسے تو میں نے بتایا کہ ساری بیماریاں میں نے دیکھی ہیں, لیکن دو بیماریاں بہت زیادہ ڈینجرس ہیں کہ اگر وہ آگے چل پڑتی ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. ایک ہے کراؤن گال اور دوسری ہے پیئرسز ڈیزیز, جو کہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور بہت خطرناک ہے. ایون اگر یہ آ جاتی ہے تو یہ ہماری ویٹیکلچر انڈسٹری کے لیے ایک تھریٹ بن سکتی ہے. اس لیے نرسری کا انتخاب جو ہے کرتے وقت آپ بہت زیادہ احتیاط کریں کہ ایسی نرسری سے پودوں کو حاصل کریں جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرٹیفائیڈ نرسری ہو, یا اگر سرٹیفائیڈ نہ ہو تو بہت زیادہ پروگریسو اور ویل نالجیبل پرسن جو ہے اس سے آپ لیں, تاکہ وہ اس نے جو نرسری مینیج کی ہو اس میں یہ ڈیزیز نہ ہو. اور پلس جب ہم ان بیماریوں کا ویڈیوز میں ذکر کریں گے تو جب آپ پلانٹس لیں گے تو ان کو چیک کر کے لیں کہ ان میں یہ دونوں بیماریاں جو ہے وہ, ایون کوئی بیماری بھی جو ہے وہ اس میں پریزنٹ نہیں ہے. اگر آپ نرسری لیول پہ اس کو روک لیتے ہیں تو فیوچر میں آپ اس کو کنٹرول کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہوگا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پلانٹ کو لگا لیتے ہیں تو اس میں لگانے کے بعد کیونکہ یہ بیلدار پودا ہے تو اس کے لیے ہمیں مناسب جو ہے وہ تربیتی نظام جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں ٹریلسنگ سسٹم یا ٹریننگ سسٹم, یعنی جب جس کے مطابق اس کے پلر اور تاروں پہ کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ دو زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, ایک آئی اور ایک وائی. آئی جو ہے وہ کمپیریٹیولی سستا ہے, وائی کمپیریٹیولی مہنگا ہے, لیکن وائی میں جو ہے وہ جو بینیفیشل افیکٹ ہے وائی کا یا جو ایڈوانٹیجز ہیں وائی سسٹم کے وہ زیادہ ہیں, کیونکہ اس میں ایئر کی سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, سن لائٹ کی پینیٹریشن زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے نمی جو ہے وہ جمع نہیں ہوتی اور جرثوموں کو اسپیشلی فنگس کو گرو کرنے کے مواقع کم سے کم ملتے ہیں اور اس میں ڈیزیز مینجمنٹ جو ہے کافی آسان ہو جائے. کچھ لوگ جو اگر آئی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ آئی بھی یوز کریں تو اس میں کوشش کریں کہ جو بازو ہیں وہ 4 بنانے کی جائے صرف نچلی تاروں پر 2 بازو بنائے جائیں اور اوپر والی تار کو اس کو صرف شوٹ پوزیشننگ کے لیے یعنی شاخوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے استعمال کیا جائے, تاکہ پودے کنوپی جو ہے وہ کھلی رہے اور ہوا کا جو گزر ہے اور روشنی کا جو گزر ہے وہ مسلسل ہوتا رہے, جس سے جو ہے وہ ڈیزیز کو پھیلنے کا اور فنگس کو پھیلنے کا موقع کم سے کم مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بھی چیز نوٹ کی گئی ہے کہ فارمرز جو ہیں وہ اپنے کھیتوں میں صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہیں کرتے. یعنی جب ٹولز پروننگ کی باری آتی ہے تو ٹولز نہ صرف یہ کہ وہ پرانے ہوتے ہیں, زنگ زدہ ہوتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ سینیٹائزیشن یعنی ان کی مناسب جراثیم کچھ صفائی جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں کی جاتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک پودے سے دوسرے پودے کی طرف جائیں, یعنی ایک پودے کو کٹائی کے بعد دوسرے پودے کی طرف جائیں, تو اس کو اگر آپ جو ہمارا ایتھنول کا محلول ہے اس میں ڈپ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ورنہ سمپل آپ کی جو بلیچ ہے اس میں بھی آپ اسے ڈپ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹول میں بھی اسے ڈپ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ساری چیزوں میں نہیں کرنا تو پھر اس کے جو بلیڈ ہیں, آپ کے جو کٹر ہے اس کے بلیڈ کو تھوڑی دیر آپ کے شعلے پہ رکھنے سے بھی اس کو جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزیز یا ڈیڈ برانچز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کھیتوں سے دور لے جا کے ان کو آگ لگا کے ان کو دفن کر دینا چاہیے, ان کو بھی کھیت میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ کچھ پریکٹسز ہیں جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے وہ ڈیزیز کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ڈیزیز کو روک سکتے ہیں آنے سے پہلے یا کم کر سکتے ہیں. اسی جنرل ڈیزیز کی ڈسکرپشن کے میں ایک چیز جو یہ ہے کہ جو آپ کا باغ مثال طور پہ لگا ہوا ہے تو اس میں آپ ڈیزیز کے کنٹرول میں جو سب سے مؤثر چیز ہے, یہ جو سب سے بہتر چیز ہے جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پراپر سکاؤٹنگ کرتے رہا کریں. اپنے باغ کی مناسب سکاؤٹنگ جو ہے وہ آپ کرتے رہا کریں. سکاؤٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں کہ آپ باغ میں گھوم پھر کے تو اس کا معائنہ کرتے رہیں. اس کے لیے کسی ایکسپرٹ سے تھوڑی سی اس میں ٹریننگ لے لی جائے, اس سے ڈسکشن کر لیا جائے اور اس کی بیس پہ اپنے باغ کی سکاؤٹنگ کریں. اور اس میں یہ ہے کہ سکاؤٹنگ کے لیے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ ہفتے میں
2 دفعہ ضرور اسکاؤٹنگ کریں. اگر 2 دفعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ آپ اس کی اسکاؤٹنگ کریں. اس کے دوران آپ کو بیماری کی سٹارٹ ہونے کی علامات نظر آ جائیں گی اور سٹارٹ میں ہی آپ جو ہے وہ کافی حد تک بیماری کو کنٹرول کر سکیں گے. تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ چیز بیماری کی نشانیاں، بلکہ آپ اسکاؤٹنگ کے دوران آپ باقی سارے آنے والے جو پرابلمس ہیں ان کو بھی ٹائملی جو ہے وہ آپ ڈائگنوز کر لیں گے. مثال طور پہ اگر اس میں پانی کی کمی تو نہیں ہے، اس میں کوئی غذائی عنصر کی ضرورت تو نہیں ہے پودے کو، اس کے علاوہ اس پہ کوئی انسیکٹ پیسٹ تو نہیں آ رہا، اس طرح کے بھی مسائل جو ہے وہ آپ اسکاؤٹنگ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں نا کافی سارے پرابلمس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور میں بتایا کہ لازمی نہیں ہے کہ بیماری ہو، بیماری کے ساتھ ساتھ دوسرے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے پہلے یہ ذہن بنا لینا کہ یہ بیماری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسکاؤٹنگ کے دوران آپ چیزوں کو اسٹڈی کریں، اور اگر آپ کو خود نہیں تو وہ جو رزلٹ ہیں وہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اس سے آپ جو ہے وہ اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ پراپر طریقے سے کر لیں کہ ویدر اٹ از ڈیزیز یا پھر یہ جو ہے وہ کوئی انسیکٹ یا پیسٹ ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 2 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ اسکاؤٹنگ کریں. جب ہم ڈیزیز کا وہ کریں گے، ڈیزیز کا ذکر کریں گے، تو میں آپ کو وہ سٹیجز بھی بتاؤں گا کہ جس سٹیج کے اوپر وہ ڈیزیز پریزنٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل پھل کی برداشت کے بعد جو پتے ہیں، ان پتے گرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ڈاؤنی اور پاؤڈری ملڈیو آ سکتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ اس کو اسکاؤٹ کریے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ویسے تو یہ بعد میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہ ہم ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن ابھی جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھل کے برداشت کے بعد عموماً پتے گرنے سے پہلے جو ہے وہ ڈاؤنی اور پاؤڈری کی چانسز ہو سکتے ہیں. پتے گرنے کے بعد جو ہے اینتھریکنوز بڑی کلیئر جو ہے وہ ٹہنی کے اوپر نظر آ جاتی ہے. تو جب ہم ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے، ان کے سمٹمس کو بتاؤں گا میں آپ کو، تو آپ بڑے آسانی سے ان کو پہچان لیں گے اور اسکاؤٹنگ کے دوران جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں گے. اسی طرح سے اگر ڈیزیز کے نشانیاں اس طرح نہیں ہیں تو ان کو سپورز نظر آ سکتے ہیں، سپورز کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اس کو بڑے آسانی سے کچھ جو آمدہ مسائل ہیں، آنے والے مسائل ہیں، آنے والی بیماری ہے، اس کو پہلے ہی پریڈکٹ کر کے، فورکاسٹ کر کے، دیکھ کے آپ اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سلوشن اس کا کر سکتے ہیں. تو اسکاؤٹنگ کے دوران جو آپ کو ایشوز آ سکتے ہیں وہ کیا ایشوز آ سکتے ہیں؟ مثال طور پہ کچھ بیماریوں کے علامات جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس میں کوشش کروں گا کہ ان بیماریوں کو جو بیماری دوسرے سے ریزمبل کرتی ہے، ملتی ہے، تو میں اس کے جو ڈفرینس ہوں گے، جو بظاہر تو ایک جیسی نظر آئے گی، لیکن اس سے جو کیا کہتے ہیں کہ اختلافات ہوتے ہیں یا جو ڈفرینسز ہوں گے، وہ بھی میں اسی ویڈیو میں اسی لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ایشو جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے اور اس میں نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ہم انہی میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. اس کے علاوہ ایک بیماری کی ایک مختلف علامات بھی ہو سکتی ہیں، یعنی پتوں کے اوپر اور، دوسرے کے اوپر اور، پھل کے اوپر اور، ٹہنیوں کے اوپر اور. یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، جو کہ آپ کے لیے بڑی مددگار ہوگی انشاءاللہ، کہ آپ اس کو بڑی آسانی سے پہچان سکیں. بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں جو میں بتا رہا ہوں اسکاؤٹنگ کے دوران آ سکتے ہیں. اگر آپ ان مسائل کو پہلے ہی جو ہے وہ سمجھ لیں گے، پہلے ہی اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں گے، تو امید ہے کہ یہ مسائل جو ہے آپ کو اسکاؤٹنگ کے دوران ایشو نہیں کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو ایک اور ایشو ہے کہ ایک وقت میں مختلف بیماریاں بھی جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہیں. تو اسکاؤٹنگ کے دوران آپ جو ہے وہ یہ چیز بھی نوٹ کریں. تو نمبر 4 ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مسائل اکٹھے بھی موجود ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ غذائی اجزاء کی کمی، موسمی نقصانات، کیمیکلز کے نقصانات، اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں بیماری کے ساتھ ساتھ. تو ہم جب بیماری کو ڈسکس کریں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس موسم میں کوئی اور جو چیز اس طرح کی آتی ہے، یہ کوئی غذائی کمی جو آتی ہے تو وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ آج کی ڈیزیزز کے سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو جو تھی، جو جرنل قسم کی ویڈیو تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک ڈیزیز کو اس کے بعد ڈسکس کرتے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم اکارڈنگلی اس کا جو علاج ہے یا اس کا جو حل ہے ہم اس کی طرف بھی فائنلی آئیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر اس میں کوئی ویڈیوز میں کوئی کمی بیشی بھی آپ فیل کریں کہ اس میں اس طرح کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو سجیسٹ کر دیا کریں، تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنانے سے پہلے اس کمی کو جو ہے وہ دور کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی جو ہے اس طرح کے ایشوز نہ آ سکیں. بہت شکریہ.